کہ اس میں اب میں کیا کہوں کہ جو وہ بن رہا تھا اس کے اندر بدنیتی تھی، کرپشن تھی، اور وہ پھر ہمیں چینج کرنا پڑا جس کی وجہ سے دیر ہوئی. لیکن یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ میں نے اس کی میٹنگ لی ہے لاسٹ، تو یہ بالکل اس سٹیجز پہ، فائنل سٹیجز پہ پہنچ چکا ہے. الائنمنٹ اس کی جو غلط کر دی گئی تھی ویسٹڈ انٹرسٹ کو ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، وہ ہم نے چینج کر دیا. اور یہ بالکل آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ وہاں اس کے ساتھ ہم انڈسٹریل زونز اور کیونکہ یہاں بڑی کمی ہے، زمین بہت مہنگی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا بہت پہلے سے، رزاق داؤد اور ہم نے، کہ اتنی زیادہ جب ایک تو زمین مہنگی ہوتی ہے انڈسٹری لگانے کے لیے، دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے، تو وہ بجائے انڈسٹری لگنے کے وہ ریل اسٹیٹ کا وینچر بن جاتا ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم لیز کریں گے زمین، تاکہ بڑی سستی داموں پہ ہم انڈسٹری کو زمین دیں. پھر یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی، میں نے بہت میٹنگز لی ہیں. یہ ہماری جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں، میں نے خود ان کی میٹنگز لی ہیں، اور مجھے سارے جو مختلف پرابلمز ان کے اندر آتے تھے. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو یوٹیلیٹیز تھیں، جو آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ جو باہر بنگلہ دیش یا جو ہماری کمپیٹ کر رہے ہیں اکانومیز، وہ اپنی انڈسٹریل زون کو پوری طرح، جب وہ زون کے لیے جب کوئی جاتا ہے تو وہ ساری فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہماری بدقسمتی سے ہم جب گورنمنٹ آئی تو ہم نے ریئلائز کیا انڈسٹریل زونز تو ڈکلیئر کر دیے، لیکن کوئی پروویژن نہیں تھی کہ وہاں بجلی کیسے پہنچے گی، وہاں جو بھی پانی گیس وہ کیسے پہنچے گی. تو اس کے لیے کوشش بھی ہم پوری کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں سپیڈ اپ کرنے کے لیے. اور میں یہ بھی آپ کو آج آپ کی تجویز، میں میٹنگز تو لیتا رہا ہوں، لیکن جو ہر ہفتے میٹنگ لینی تھی وہ آپ کا آئیڈیا اچھا ہے، کیونکہ اب وہ مجھے چیک کرنا چاہیے کہ کدھر تک پہنچی ہے. تو میں انشاءاللہ ہر ہفتے میٹنگ لیا کروں گا. اب آپ نے بات کی مدینہ کی ریاست کی، میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں مدینہ کی ریاست تھی کیا، تاکہ لوگوں کو ذہن میں کلیئر ہو جائے. کیونکہ لوگ عموماً مدینہ کی ریاست صرف مسجدوں میں جمعہ کی نماز کے اندر سنتے ہیں. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں آ جائے، کیونکہ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا. 10 سالوں میں 622 اور 632 کے بیچ میں دنیا میں سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. وہی انسان وہ بدل کے دنیا کے لیڈرز بن گئے تھے. تو وہ قرآن میں اللہ جب ہمیں کہتا ہے نا کہ ان کے راستے پہ چلو، تو وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے، کیونکہ وہ ایک کامیاب ماڈل تھا، دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب ماڈل تھا، جس نے ٹرانسفارم کر دیا لوگوں کو. وہ جو لیڈرز بن گئے اور کئی صدیوں تک دنیا کی انہوں نے امامت کی. تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر جب بھی مسلمان معاشرہ کھڑا ہوا ہے گر کے، وہ ہمیشہ ان اصولوں کے اوپر گیا ہے جن اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی. تو سب سے 2-3 اصول بڑے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، اور وہ ابھی آپ نے جو کرپشن کی بات کی وہ اس کے ساتھ مشکل جنگ ہے، وہ ایک دن میں نہیں ہوتی. کارٹلز بنے ہوئے ہیں، مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، پولیٹیکل مافیاز بیٹھے ہوئے جو قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتے. اور یہ ہے اصل جنگ جو پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے. اس میں کنیکٹڈ ہے آپ کی بزنس، اس میں کنیکٹڈ ہے انویسٹمنٹ، اس میں کنیکٹڈ ہے آپ کی خوشحالی. سب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بنانا ریپبلک کس کو کہتے ہیں؟
बनाना रिपब्लिक्स में वसाइल की कमी नहीं होती, उधर कानून नहीं होता, इसलिए उनको बनाना रिपब्लिक्स कहते हैं। और कानून का मतलब क्या? ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा कानून, जिसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर तबकाती कानून था। तो ये जंग है एक, और ये सिर्फ इमरान खान ने नहीं लड़नी, ये आप सब ने लड़नी है जंग। ये एक माशरा जंग जीतता है। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, हर रोज सुबह उठता हूं, मैं तो जहाद समझता हूं इसको। मैं तो ये कोई आम कोई प्राइम मिनिस्टर बन के, अच्छा, और ये भी प्राइम मिनिस्टर बनना कोई एम्बिशन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बन के पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना एम्बिशन है। सो ये हम तो इसको जहाद समझते हैं। माफियाज के साथ सब आप तमाशा देखे, हर रोज अफरा तफरी फैलाई हुई, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, क्योंकि इनका इंटरेस्ट नहीं है कि एक मुल्क के अंदर एक कानून की बालादस्ती हो, ताकत की हुक्मरानी चाहते वो लोग। तो मैं पहले तो ये बिजनेस कम्युनिटी आप बैठे हुए हैं, पहले मैं आपको बताऊं कि जब हमारी गवर्नमेंट आई तो किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस तरह के चैलेंजेस नहीं सामना करने पड़े। सबसे पहले किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इतने बड़े फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी इतने बड़े खसारे, सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, वो हमें फंड्स ना देते तो हम डिफॉल्ट कर गए थे। हमारे पास पैसे नहीं थे देने के लिए जो हमारी लाइबिलिटीज थी, और हम कह भी नहीं सकते थे क्योंकि डर था कि रुपए के ऊपर प्रेशर ना पड़ जाए। हमारे पास तो रिजर्व ही नहीं थे रुपए को गिरने से रोकने के लिए। तो उससे बड़े मुश्किल वक्त से निकले, इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई। फिर जो कि एक सदी में एक दफा क्राइसिस आता है, कोविड, वो आ गया, उससे निकल ही रहे थे, स्टेबल ही हो रही थी, कोविड आ गया। तो कोविड के अंदर जिस तरह पाकिस्तान निकला है, मेरे नहीं ख्याल में लोग पूरी तरह अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह ने हमें किस तरह निकाला है उसमें से। अपनी इकोनॉमी भी हमने बचा ली, अपने लोगों की जानें भी बचा ली। दुनिया में देख लें कि क्या तबाही मचाई है कोविड ने। हिंदुस्तान हमारे से कितनी आगे उनकी ग्रोथ रेट थी, उनकी माइनसेस में ग्रोथ रेट चली गई। उनके लोग हमारे से पता नहीं, कोई फिगर कहता है कि 10 लाख मरे, कोई कहता है 30 लाख मरे। हमारे देखिए अल्लाह ने कितना करम किया। तो वो बड़े मुश्किल फैसले किए, जो मेरे तब फैसले किए, आज बोरिस जॉनसन इंग्लैंड में वो फैसले कर रहा है। हमने तब ये फैसला किया कि हमने अपने लोगों को भूखे नहीं मरने देना। और वो जो हमारा फैसला था, अगर मैं वो लॉकडाउन कर जाता, जो 3 महीने मुझे तनकीद की गई कि जी लॉकडाउन करो, आज आप देखते कि मुल्क के अंदर क्या हालात होने थे। और फिर उसके बाद एक और क्राइसिस आ गया, जो कमोडिटी दुनिया में जो सप्लाई लाइंस इफेक्ट हुई, दुनिया में रिकॉर्ड कमोडिटी प्राइसेस चले गए। आज अब ये पाकिस्तान की महंगाई प्रॉब्लम नहीं है, महंगाई, लोग तकलीफ में है महंगाई से, लेकिन सारी दुनिया में तकलीफ में है लोग महंगाई से। मैं वो देख रहा था, जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप अटैक कर रहा है कि महंगाई के ऊपर, बोरिस जॉनसन को पार्लियामेंट के अंदर उसके अपने एमपीज कह रहे हैं कि इतने गैस पता नहीं कितने गुना बढ़ गई है, और उसको महंगाई के ऊपर कर रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है, क्योंकि कमोडिटी सप्लाई लाइंस इफेक्ट हुई कमोडिटी प्राइसेस ऊपर। और आप बिजनेस कम्युनिटी है, आपको तो पता है कि स्टील किधर से किधर गया, कोयला की कीमत किधर से, गैस की कीमत किधर से किधर गई। जो इंपोर्ट करते हैं यहां हम पाम ऑयल, वो दुगने से भी ऊपर चला गया। तो वो हमें फिर उधर से निकल के इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में आई और लोग तकलीफ में हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता था? अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, हम सबसे सस्ता मुल्क यहां भी। मुश्किल वक्त था, चैलेंजेस आए, और फिर अफगानिस्तान का चैलेंज आ गया। यह भी एक बहुत बड़ा शौक है। वहां से लोगों को अपनी करेंसी के ऊपर खौफ हो गया कि वो करेंसी गिर रही है, उन्होंने डॉलर पाकिस्तान से खरीदने शुरू कर दिए। यहां से डॉलर अफगानिस्तान जाना पड़ा, रुपए पे प्रेशर पड़ गया।
تو یہ ایک اوور آل میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ چیلنجز ہمیں کیسے فیس کیے. لیکن اللہ کا شکر ہے، میں صرف آپ کو دینا چاہتا ہوں اسٹیٹسٹکس کہ بڑی سارا وقت نیگیٹیوٹی آتی رہتی ہے، تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سب کے باوجود پاکستان کی جو ایکسپورٹس، وہ پاکستان کی تاریخ میں آپ سب جانتے ہیں 31 ارب ڈالر، یہ ہماری تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں. یہ ساری چیزیں جو پاکستان میں ویلتھ کریٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے گروتھ ریٹ بڑھی ہے پاکستان میں. ریمیٹنسز، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ 32 ارب ڈالر پہ ریمیٹنسز آئیں. ٹیکس ریونیوز، میں جب گورنمنٹ میں ہماری جب آئی تو میری ایمبیشن تھی، میں نے کہا پاکستان میں ہم 8,000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کریں گے. تو اس بار یہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے 6,000 ارب. 6,000 ارب سے اوپر ہماری ٹیکس کلیکشن ہے. اور صرف آپ یہ دیکھیں کہ ایک سال میں ہم نے 1,300 ارب روپیہ اضافی ٹیکس اکٹھا کیا اپنے ٹارگٹ سے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، جو ابھی آپ نے بات کی، بالکل الطاف آپ نے ٹھیک بات کی کہ اصل میں تو جب تک ایک ملک انڈسٹریلائز نہیں ہوتا وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا. ٹریڈنگ سے تو ملک خوشحال نہیں ہوتا، یا ہم سبزیاں وغیرہ ٹماٹر اور پیاز بیچ کے تو خوشحال نہیں ہوں گے جب تک ہم انڈسٹری نہیں لگے گی پاکستان میں اور انڈسٹری پراسپر نہیں کرے گی. تو انڈسٹریلائز، یہاں تو ٹریڈنگ ملک بننے چلا گیا تھا. تو اس باری بڑی مجھے جو خوشی ہے، ان حالات کے اندر ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کی 15% گروتھ ریٹ ہوئی. اور جو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کارپوریٹ پروفٹس، کارپوریٹ جو پروفٹس ہوئے ہیں پاکستان میں ان حالات کے باوجود وہ 930 ارب روپے کے پروفٹس ہوئے ہیں. یعنی یہ آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے پروفٹس ان حالات میں بننا، تو کہتے ہیں کہ جی بڑی نااہل حکومت تھی. تو اگر نااہل حکومت تھی تو کووڈ سے بھی بچا لیا، بزنسز کو بھی بچا لیا، بے روزگاری سے بھی بچا لیا. اور کمپیئر کریں ہمیں ہندوستان سے، باقی ملکوں سے کمپیئر کریں جو ہماری طرح کے جن کے حالات ہیں. ہمارے سے تو خیر ہندوستان کے حالات بہت بہتر تھے. پھر پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آف ٹیک، 10 سال میں سب سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کی آف ٹیک ہوئی ہے 1138 ارب روپے کی. سو اس کا مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں بزنس شروع ہوئی ہے. لیکن مجھے جو خوشی ہوئی ہے، جو ہماری فیوچر کی طرف ہم جا رہے ہیں، بالکل ہماری آئی ٹی سیکٹر اس کو بالکل نگلیکٹ تھا، کیونکہ آگے تو ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے. تو ہمارا 70% انکریز ہوئی ہے آئی ٹی کے ایکسپورٹس میں، 3.5 ارب ڈالر پہ پہنچی ہے. اور ابھی ہم نے شروع کیا ہے، ابھی انسینٹیوائز کیا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو اب ہم آئی ٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اصل تو ٹیکنالوجی کی، اصل تو ویلیو ایڈ ٹیکنالوجی کے سیکٹر کے اندر ہے. لیکن جو مجھے یہ بھی بڑا خوشی ہوئی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم 2 وجہ سے بچے کووڈ میں. ایک کنسٹرکشن سیکٹر، جو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کنسٹرکشن ہمارا سیکٹر اس وقت بوم کر رہا ہے. اور دوسرا ایگریکلچر سیکٹر، 1100 ارب روپیہ اضافی کیا ہے ایگریکلچر کے اندر ہمارے پچھلے 1 سال کے اندر. اب سوچیں کہ 60-65% آبادی دیہات میں رہتی ہے، تو دیہات میں پیسہ کتنا گیا؟ اس کی وجہ سے موٹر سائیکل سیلز ریکارڈ پہ چلی گئی ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ موٹر سائیکل پورا، اب موٹر سائیکل پہلے تو یہ انجن یہاں نہیں بنتا تھا، تو اس سے گاڑیوں کی سیلز ریکارڈ ہوئی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ ہماری ایگریکلچر سیکٹر نے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. میں اس کے علاوہ جو اب آپ سے جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، 2 چیزیں پاکستان کی فیوچر کے لیے بہت ضروری ہیں. ایک ہے ایکسپورٹس اور دوسری ہے ٹیکس کلیکشن. ایکسپورٹس کے اوپر تو جو میں اب میٹنگز ریگولرلی لے رہا ہوں، پوری کوشش ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے ساری رکاوٹیں روکوں، اور بہت زیادہ رکاوٹیں تھیں. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی.
کوئی ملک میں دولت ویلتھ کریشن ہو ہی نہیں سکتی جب وہ ایکسپورٹس کے اوپر زور نہ دے. یہ جو ایشین ٹائگرز بنے تھے سارے ایکسپورٹ انڈسٹری پہ بنے تھے. یہاں کبھی زور ہی نہیں دیا گیا, بلکہ ایکسپورٹ سٹیگنیٹ کی ہمارے آنے سے پہلے پچھلے 5 سال میں. اور اس لیے ہماری اب پوری گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ہر قسم کی مدد کی جائے ایکسپورٹر کی, جس کی وجہ سے ابھی بھی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. تو پوری ملک کی جو اورینٹیشن ہے وہ ایکسپورٹس کی طرف لگا دیں. سارے ملک کو کوشش کریں کہ جو ایکسپورٹرز کو ایوارڈز دیں, ان کو ہم ہیروز بنائیں ملک کے, ان کو ہر قسم کی فیسیلیٹیشن دیں. کیونکہ یہ تو اب کامن سینس ہے کہ ہم اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو ہم سارا وقت اب پھر جا کے پھنس جائیں گے IMF کے ساتھ. جیسے اکانومی بڑھنی شروع ہوگی, جس طرح ہوا پریشر پڑنا شروع ہو جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر, اور وہ اس کی وجہ سے روپے پہ پریشر پڑ جائے گا اور ہماری اکانومی پھر جانا پڑے گا IMF کے پاس. تو ہم اس سے نکلنے کے لیے ایک پورا اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری اور ساری کوشش اب کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ آگے سے یہ باٹل نیک نہ آئے کرنٹ اکاؤنٹ کا. اور دوسرا ہے ٹیکس کلیکشن. دیکھیں ٹیکس کلیکشن پاکستان میں دنیا میں تقریباً ہم سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں, اور اس میں بہت وجوہات ہیں. یہ نہیں کہ ہماری بزنس کمیونٹی ٹیکس نہیں دینا چاہتی یا لوگ نہیں ٹیکس دینا چاہتے, لیکن ٹیکس کلچر نہیں ڈیولپ ہوا. اس میں سب ہی شامل ہیں. ہماری FBR جس طرح وہ بنی ہوئی تھی اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, FBR کے اندر پرابلمز تھے, لوگ اس کو ٹرسٹ نہیں, ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے تھے. اور پھر بزنس کمیونٹی کو جب یہ ایک پتہ چل جائے کہ اچھا جی وہ فلانا ٹیکس نہیں دے رہا تو میں کیوں ٹیکس دوں, اس کی وجہ سے بھی نہیں ڈیولپ ہوتا. اور پھر پبلک کے اندر بھی یہ شعور نہیں تھا. میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو ہم سٹوڈنٹس تھے, تو ہر سٹوڈنٹ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اگر عوام کا ٹیکس غلط کوئی سرکاری نوکر خرچ کر رہا ہے یا تو ایک دم سب شور مچاتے ہیں. اور اس لیے ان کے جو حکمران ہیں وہ بڑا دیکھ بھال کے ٹیکس کا پیسہ خرچ کرتے تھے. تو اوور آل ٹیکس کلچر بنا ہوا تھا. لوگوں کو احساس تھا کہ میرے ٹیکس سے مجھے فائدہ ہوگا, اس لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اسکینڈینیوین ممالک ہیں ان کی 50% سے اوپر ٹیکس GDP ریشو ہے, کیونکہ ان کے ٹیکس کا ان کے اوپر فائدہ ہوتا ہے, ان کے لیے ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو ہمارا بدقسمتی سے یہ کلچر نہیں ڈیولپ ہوا, کیونکہ نہ عوام کا ٹیکس عوام پہ خرچ ہوتا تھا, حکمرانوں پہ ٹیکس خرچ ہوتا تھا, اور شاہانہ لائف سٹائل کے اوپر. اور دوسری چیز کہ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی تھی کلونیل ٹائمز کے لیے کہ جب انگریز کو ٹیکس دینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا. تو لوگوں کو جب اپنی بھی حکومتیں آئیں تو لوگوں نے کبھی اس کے اوپر ٹیکس کا سوچا نہیں. تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ایک ٹیکس کلچر ڈیولپ کرنے کے لیے. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو بھی پیسہ ہو, جتنا بھی جیسے جیسے پیسہ ہے وہ نچلے طبقے کے اوپر خرچ ہو, عوام کی بہتری کے لیے ہو. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ کی آپ نے بات کی, ہمارے سے بہت امیر ملکوں کے پاس بھی انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے اوپر. ہر خاندان کو, ہمارے جتنے صوبے ہمارے ساتھ ہیں سوائے سندھ کے, ہر خاندان کو ہم 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں. یہ صرف ہیلتھ انشورنس نہیں ہے, یہ ہیلتھ سسٹم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں کہ سارا ہم ہاسپٹلز کا جال بچھائے پاکستان میں, بلکہ ہمارا یہ حالات ہیں کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں چھوٹے شہروں کے اندر, وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں ملتے, ڈاکٹرز جاتے ہی نہیں ہیں وہاں. وہ چل بھی رہے ہیں ہاسپٹل, خالی بھی پڑے ہیں, اور لوگ سارے شہروں پہ آ جاتے ہیں اور تھوڑے سے ہاسپٹل پہ سارا پریشر پڑ جاتا ہے. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, یہ ہیلتھ سسٹم کیسے ہے؟ اب کسی بھی گاؤں کے اندر لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا, اور اگر وہاں گورنمنٹ ہاسپٹل صحیح کام نہیں کر رہا تو کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل کھلے گا, لوگ ادھر چلے جائیں گے, کیونکہ کسی بھی ہاسپٹل میں ہیلتھ کارڈ سے جا کے اپنا علاج کروا سکتے. یہ صرف غریب لوگ ہی نہیں, یہ سفید پوش لوگ بھی جو لوور مڈل کلاسز بھی ہیں, جن کے اندر کئی دفعہ ایک جھٹکا پڑتا ہے بیماری کا, سارا خاندانی غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے. ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی,
مجھے میسج آئی ڈاکٹرز ہاسپٹل سے کہ پہلا انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا غریب آدمی کا. تو میں صرف یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، کوشش میری کیا ہے، پہلے تو بزنس کمیونٹی کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں. یہ جو ابھی میں نے کارپوریٹ آپ کو پروفٹس بتائے ہیں، جتنی زیادہ پروفیٹیبلٹی ہوگی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی. کوئی خیرات کے لیے تو بزنس نہیں کرتا، بزنس تو تب کرتا ہے کہ اسے پروفٹ ملے. تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ بزنس کو بزنس پروفٹس پورے بنائیں اور پھر بزنسز ٹیکس دیں تاکہ ہمارے پاس پیسہ آئے کہ ہم اور خرچ کریں انفراسٹرکچر کے اوپر تاکہ آپ کے لیے بہتری ہو، بزنس کے لیے آپ کی آسانیاں ہوں. اور پھر دوسرا نچلے طبقے کو اوپر اٹھائے، جو ہمارا بہت بڑا، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پروگرام نہیں ہوا سوشل ورک کا، جو احساس پروگرام ہے جس میں اسکالرشپس ہیں، جس میں نیچے اسٹائپنڈز ہیں، جس میں قرضے ہیں سود کے بغیر. تو پورا ہمارا پروگرام ہے کہ باٹم اپ اپروچ ہو جو چائنا نے کی تھی، لیکن ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کی پوری سپورٹ کی جائے، کیونکہ ویلتھ کریٹ ہوگی جو چائنا میں ہوئی تھی تو تب ہی آپ غربت کم کر سکتے ہیں. تو بزنس کمیونٹی کو میں اس طرح، میرا پیغام یہ ہے، رزاق داؤد ہمارے منسٹر ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی سے میں نے خود لیے تھے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کے ایشوز کیا ہیں. سو ہم سارا وقت ڈسکس کرتے ہیں. فائنانس منسٹر جو ہیں وہ 50 سال سے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے اندر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا ایشوز ہیں. سو آپ کے لیے صرف یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ ہماری گورنمنٹ وہ ہے جس کا کانسٹنٹلی، جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں آپ، کانسٹنٹلی ہماری کوشش ہوگی آپ کے مسئلے مسائل کم کریں، جو بھی گھٹائیں، تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں. آپ کی پروفیٹیبلٹی میں بھی پوری مدد کریں گے کہ لوگ پروفٹس بنائیں. ساتھ ساتھ آپ سے پوری کوشش کریں گے آپ کی چیمبرز کے تھرو کہ ٹیکس کلچر آپ ڈیولپ کریں، ٹیکس دیں. یہ جو ہم نے ابھی یہ جو بھی جسے منی بجٹ کہتے ہیں، اس میں تو صرف ایک ہی کوشش ہوئی ہے. اصل میں تو عام لوگوں کے لیے لگژری گڈز کے اوپر تھوڑا پڑا ہوگا، اور وہ ہونا بھی چاہیے، پیسے والے لوگوں کو زیادہ دینا چاہیے. لیکن اصل میں ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو. ڈاکیومنٹ ہوگی تو ٹیکس کلیکشن بڑھے گی. جو مجھے شوکت ترین آج ہی بتا رہے تھے کہ ہماری جو ریٹیل مارکیٹ ہے وہ کوئی 18 ٹریلین کی ہے، لیکن جو رجسٹرڈ ہے وہ صرف 3 ٹریلین ہے، باقی ساری ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. تو ہم ایک ماڈرن اکانومی نہیں بن سکتے جب تک یہ ہم ٹیکس کلچر نہ ڈیولپ کریں. ساتھ ساتھ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کانسٹنٹ ریفارمز کر رہے ہیں FBR میں، آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں تاکہ کم سے کم ٹاکرا ہو ٹیکس کلیکٹر کا اور لوگوں کا، تاکہ جو ساری دنیا میں ہے ماڈرن ٹیکس سسٹم کہ اس کے اندر آٹومیشن آئے. تو وہ ہم دونوں طرف سے کام کر رہے ہیں. اور مجھے یہ آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 سالوں میں جتنا لوگوں نے اتنے ہمیں پرابلمز آئے، لوگوں نے سارا مجھے کہا جی کہ عمران صاحب آپ مایوس تو نہیں ہو گئے. میں آج آپ کو کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ یہ ہے ایک سائیکل، یہ جو 2-3 مہینے کا ہے، یہ جو کموڈٹی پرائسز اوپر گئے ہیں سپلائی شارٹیج کی کووڈ کی وجہ سے، یہ 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ یہ آپ یہ دیکھ لیں گے کہ جو پوٹینشل پاکستان میں بڑھنے کا ہے، جو انٹرسٹ باہر لوگوں کو پاکستان کا ہے، جن چیزوں کے اوپر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، مثلا ٹورزم ہے، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. اس ملک میں ٹورزم اندر بھی ایکسپلوڈ کر گئی، باہر سے بھی انٹرسٹ ہے، کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں. یہی صرف ایک سیکٹر ہے جو کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا کر سکتا ہے. پھر IT کے اندر جو پوٹینشل ہے، ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے، ہم نے توجہ ہی نہیں کبھی دی IT کے اوپر. ہندوستان کی $150 ارب کی ایکسپورٹس ہیں، ہم نے کبھی اس کے اوپر کوئی انسینٹیوز ہی نہیں ان کو دیے. وہ باہر جا کے دبئی جا کے ہمارے ینگ سافٹ ویئر IT کے انجینئرز وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں نہیں، کیونکہ ہم نے ان کے لیے وہ سٹرکچر ہی نہیں کریٹ کیا. سو اس ملک میں ہر جگہ پوٹینشل ہے. ایگریکلچر کے اندر ریکارڈ ہماری کراپس ہوئی ہیں، 4 کراپس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ ہوا ہے. لیکن یہ بھی کچھ نہیں ہے، ہم نے صرف جیسے جیسے اس کی پروڈکٹیوٹی اور ٹیکنالوجی اور بہتر سیڈز کا کریں، اور ہمیں بڑا فائدہ ہے کہ چائنا پورا ہماری مدد کر رہا ہے اس میں.
ہم اگر دگنی بھی اپنی پروڈکشن کر دیں, چھوڑیں کہ باقی 3 گنا زیادہ ان کی ییلڈز ہیں اور دودھ کی ان کی 4 گنا زیادہ ہے, ہم صرف ڈبل ہی کر دیں تو پاکستان صرف ایگریکلچر میں سیلف سفیشینٹ خوشحال ہو جائے گا. سو اس میں بہت پوٹینشیل ہے ہمارے ملک میں, اور یہ جو اونچ نیچ ہوئی ہے تھوڑی سی, یہ ایکسٹرنل شاک سے ہوئی ہے. انشاءاللہ آگے اس ملک کا پوٹینشیل جو ہے وہ وہی جو آج سے 50 سال پہلے سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا ایشیا میں پاکستان, اور وہ ہم نے غلط پالیسیز کی وجہ سے پیچھے رہ گیا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہیں سے پھر سے شروع ہوگا, اور آپ کا بزنس کمیونٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانے میں. شکریہ. وزیر